لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال: وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير في أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورہ حج، سورہ احزاب، سورہ نساء. آج 3 مختلف آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، اور صرف یاد دہانی کے لیے کہ سورہ حج اور سورہ نساء کے حوالے سے ایک گزارش کل کی جا چکی تھی. سورہ احزاب کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا پیغام تو وہی ہے جو کل کی آیتوں کا تھا، مگر یہ سورہ احزاب عاشورے کے دن اعمال عاشورہ کی نماز میں بھی تلاوت کیا جاتا ہے. باقی اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. وہ لوگ جنہیں ہم زمین پہ حکومت عطا کریں گے، ہم مکننا، جنہیں ہم حکومت عطا کریں گے، وہ نمازوں کا قیام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکیاں پھیلائیں گے، برائیوں کا خاتمہ کریں گے. سورہ احزاب: خبردار، نہ کسی مومن مرد کو یہ حق ہے، نہ کسی مومنہ عورت کو یہ حق ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول اس کے معاملات میں کوئی فیصلہ کر دے، اس کے اپنے معاملات کوئی فیصلہ کر دے، تو نہ مومن مرد کو یہ حق ہے، نہ مومنہ عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا کوئی اختیار استعمال کرے. ان یکونا لہم الخیرہ، اختیار. تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تیرے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا اور اطاعت کرنا نہ سیکھے. قرآن کریم کا یہ پیغام مختلف انداز سے بار بار تکرار کے ساتھ آیا ہے. تو سورہ نساء کی آیت کا پیغام سورہ احزاب میں اور واضح ہو گیا کہ جو تمہارے اپنے معاملات ہیں، گرچہ ہر معاملہ اللہ کا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے کہ ایک تو فرض کیجئے دین کا کوئی حکم ہو، شریعت کا کوئی مسئلہ ہو، اور اس میں ہمیں وہ ماننا، اور ایک ہے کہ نہیں ہمارا کوئی ذاتی معاملہ ہے، ہمارے اپنے پرسنل میٹرز. قرآن کریم نے نہ صرف یہ کہ واضح کیا، بلکہ اتنی تاکید کے ساتھ کہ جو نماز اور روزے اور حج اور دیگر عبادتوں کے لیے بھی انداز نہیں. باقی جتنی عبادتیں ہیں اس میں ایک لفظ آ جاتا ہے صاحبان ایمان. مرد اور عورت کو الگ الگ کر کے بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہاں مسئلہ اتنا اہم تھا کہ وما کانا لمؤمن، مومن مرد الگ، مومنہ عورتیں الگ. دونوں کے لیے یہ ایک حکم ہے. اب مزید اس کی تفصیل و وضاحت آتی رہے گی، لیکن ایک جملہ جو کل کی مجلس میں کے شروع میں عرض کیا گیا تھا، اس کی جانب ایک اشارہ، ایک ایسے واقعے کے ذریعے سے جو بہت مشہور، اور وہ یہ ہے کہ حکومت معصوم یا حکومت امام، جس کے لیے ہم اور آپ تڑپ رہے ہیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بہا الاسلام. پورے ماہ رمضان تڑپ کے جو دعا آپ مانگتے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے کہ دعا سال میں جب کبھی مانگی جائے، جہاں کہیں مانگی جائے، قبول ہے، اس لیے
کہ دعا مانگی تو ایک ہی ذات سے جاتی ہے، وہ پورے 12 مہینوں کے لیے اپنی جگہ ہے اور وہ کائنات کی ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر بھی کربلا کی دعا کی طاقت کچھ اور ہے، رمضان کی دعاؤں کی طاقت کچھ اور۔ اس ماہ مبارک رمضان میں بھی افطار کے بعد جو خاص لفظ آیا ہے کہ افطار کے بعد تو اجرت لینے کا وقت ہے، محنت کا انعام لینے کا وقت ہے، اور آپ پورا مہینہ تڑپ کے کہتے ہیں کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ وہ لفظ بھی اپنی جگہ آپ آگے استعمال کرتے ہیں کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، کہ خدا بندہ ایک شکایت تو ہماری یہ ہے کہ ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہمارا سردار، ہمارا امام ہماری آنکھوں سے پوشیدہ، اس کی زیارت ہمیں ملتی، لیکن جب زمانے کے امام کی بات آ رہی ہے تو خالی زیارت کی بات نہیں آ رہی ہے، دولت کریمہ ان کی حکومت کی بات آ رہی ہے۔ تو اب جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، تو قرآن کریم اور احادیث یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں تاخیر کیوں ہو رہی، وہ کیا اصول ہیں کہ جن کے بعد، یا وہ کیا کنڈیشنز ہیں جن کے پورا ہونے کے بعد پھر اللہ اپنا یہ وعدہ پورا کرتا۔ کون سا وعدہ؟ جو سورہ قصص کی اس آیت میں آیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا وعدہ ہے کہ جن لوگوں کو زمین پہ کمزور بنایا گیا ہم ان کو حکومت عطا کریں گے۔ وہ آیت کے جو زمانے کے امام نے ولادت کے فوراً بعد زمین پہ اپنی پیشانی رکھ کر تلاوت فرمائی تھی، تو یہ وعدہ جو اللہ کا وَنُرِيدُ، وہی لفظ نُرِيدُ ہے کہ یریدو کے اعتبار سے یہ آیت تطہیر میں بھی آیا ہے، تو اللہ کا ارادہ پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی شرائط میں سے ایک شرط جو اہم ترین شرط ہے جو کل بیان کی گئی کہ ٹوٹل اوبیڈینس الاسلام ہوا تسلیم، آنکھیں بند کر کے سر جھکا دینا اور عمل کرنا۔ اور میں نے کہا کہ میں اس کے لیے ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ آج کی مجلس دعائے توسل کی برکتوں کی وجہ سے ذرا سا وقت میرے پاس کم رہ گیا ہے، تو صرف ایک اشارہ اور واقعہ بہت مشہور، یہی جملہ تو اس امام معصوم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا اپنا لقب بھی صادق ہے، ہر معصوم صادق ہے لیکن ان کا تو لقب بھی صادق ہے۔ یہ جملہ انہوں نے تو ارشاد فرمایا تھا جب کسی نے سوال کی، اور کسی عام آدمی نے نہیں، چاہنے والے مومن نے، کہ مولا آخر آپ وہ جو حکومت امام ہے، میں الفاظ کو بہت اپنے الفاظ میں ڈھال رہا ہوں تاکہ کم وقت میں بات آپ تک پہنچ جائے، کہ مولا وہ کیوں آپ قائم نہیں کرتے ہیں؟ تو امام معصوم نے اس وقت زبان سے کچھ نہیں کہا، عمل کے ذریعے سے کیا پیغام دیا؟ جا کے آگ پہ بیٹھ گیا۔ اور جب ذرا سا اس نے اعتراض نہیں کیا، صرف یہ کہ لاجک پوچھنا چاہیے جو آج ہمارے یہاں ہر آدمی ہر واجب سے پہلے پوچھتا کہ عمل کریں گے لیکن ذرا اس کی لاجک بتا دیں، جو ہر حرام سے پہلے ہم پوچھتے کہ ٹھیک ہے اس چیز کو چھوڑ دیں گے لیکن ذرا کوئی اس کی لاجک، کوئی فلسفی، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ اس نے صرف یہ پوچھ لی مولا آگ پہ بٹھا کے آپ کو ملے گا کیا؟ اور امام معصوم نے دوسرے مومن کو، جو امام کا قریبی صحابی، میں وقت بچانے کے لیے نام تک نہیں لے رہا ہوں، اس سے کہا آگ پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، یعنی تندور میں۔ اور امام نے کہا جب ایسے ہمارے ماننے والے ہوں گے تو پھر ہم دیکھنا کہ کس طرح سے حکومت امام قائم ہوتی ہے۔ تو پیغام وہاں پہ وہی ملا، کوئی ہیزیٹیشن نہیں، کوئی کوسچننگ نہیں۔ دیکھیں میں جس دنیا میں بیٹھ کر اور جس زمانے میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، 21ویں صدی ہے، مغربی دنیا کا بھی سب سے ترقی یافتہ ملک، وہاں یہ بات کہنا اپنا مذاق اڑوانا نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں تاکہ اسی مذاق کے بہانے جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ پہنچے کہ آنکھیں بند کر کے ماننا ہے حکم خدا اور حکم رسول کو، ہر ایک کے حکم کو نہیں۔ اب جب یہ منزل آئے گی کہ اگر آگ پر بیٹھنے کو کہا تو آگ پر جا کر بیٹھ جاؤ، تب حکومت امام قائم ہوتی ہے۔ لیکن اس کو میں مختلف انداز سے سمجھا کے پھر اصل موضوعات پر آؤں گا، اور اس کے اندر یہ مسئلہ بھی نہیں چلے گا۔ بار بار میری زبان پہ کچھ ایسے جملے آ جاتے ہیں جو مجھے خود بعض اوقات عجیب لگتے ہیں، کہ بات ہو رہی ہے امام معصوم کی، اور بات ہو رہی ہے نظام خدا کی، اور بات ہو رہی ہے اس حکومت کی جو اللہ اپنے معصوم بندوں کو دیتا، اور مثال کے طور پہ مراجع کا تذکرہ آ جاتا،
جن کی تمام تر عظمت کے باوجود ہم ان کو معصوم تو نہیں مانتے، مگر کیا کیا جائے، آج کل کچھ اتنا زیادہ ہر جگہ پروپیگنڈا ہو رہا کہ میں کسی بھی موضوع پہ بات کر رہا ہوں، ایک دم ذہن میں کوئی جملہ کسی مومن کا گونج اٹھتا تو ذرا سا ایک ربط ملا دیتا ہوں کہ جب اطاعت کی منزل آتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آج سے پہلے کیا کہا گیا تھا، آج کیا کہا جا رہا۔ بات عجیب ہوگی کہ نہیں، کہ آج سے پہلے آپ کو 10 سال کچھ کہا گیا، آج کہا گیا کہ نہیں، اب یہ نہیں ہے بلکہ یہ۔ مراجع پہ سب سے بڑا ایک اعتراض یہ بھی کہ جی ہم اپنے بچپنے سے تو کچھ اور سنتے آ رہے ہیں، آج یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے اعتراض ہیں، کوئی ایک تو نہیں، لیکن ایک ضمنی بات آ گئی اس لیے عرض کی۔ علی ابن یقطین جیسا عظیم صحابی، یہ واقعہ بھی بہت مشہور، لیکن اتنے مشہور واقعات کو اگر میں بالکل بھی نظر انداز کروں تو اپنی مجلس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہوں۔ چھوٹا سا واقعہ، اس لیے تکرار اور بار بار کی تکرار کے باوجود ایک بار اور سن لیجیے۔ علی ابن یقطین، بحث ہو گئی، وہ معمولی آدمی تو ہے نہیں علی ابن یقطین، ایک ایسی شخصیت ہے جن کی خاطر شریعت کا ایک حکم بدلا گیا۔ اچھا، اب اس کو ہم بدلا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، جیسے اگر آپ بیمار ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ تیمم کرو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حکم بدل دیا گیا۔ صحت مند آدمی کے لیے حکم وہ تھا، بیمار آدمی کے لیے حکم یہ ہے، حکم نہیں بدلا گیا، ہماری حالت بدل گئی ہے۔ لیکن اب اتنی ساری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی میں اشارہ اس لیے کر دیتا ہوں کہ اعتراض کرنے والوں کو موقع نہ ملے۔ تو ظاہری اعتبار سے یہ کہیے کہ حکم شریعت بدل دیا گیا، بلکہ جب حضرت امام خمینی نے شہید مرتضیٰ مطہری کو وہ اجازت دی تھی تو اشارتاً اپنے اس اجازت نامے میں علی ابن یقطین کے اس واقعے کا بھی تذکرہ کیا تھا، اور وہ اجازت یہ تھی کہ ظالم کی نوکری کرنا یا ملازمت کرنا یا اس کے دربار سے منسلک ہونا حرام، البتہ ایسا شخص جو وہاں جا کر دین اور صاحبان ایمان کے لیے مفید ثابت ہو۔ 3-4 شرطیں ہیں، میں بہت جلدی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو اجازت، بلکہ اس کے لیے واجب بھی ہو جاتا۔ شاہ ایران جیسا ظالم جب شہید مرتضیٰ مطہری کو تہران یونیورسٹی کی پروفیسرشپ کی آفر کی گئی تو امام خمینی جیسا عظیم مجاہد و انقلابی، ظالم کی نوکری حرام ہے لیکن کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تہران یونیورسٹی میں جا کے ان نوجوانوں پر جو تم محنت کرو گے اور ان کو اسلام کا صحیح سپاہی بناؤ گے، اب یہ اور اشارہ اس طرف، اصل تو وہ واقعات، علی ابن یقطین ہارون رشید جیسے ظالم کے وزیر۔ ہارون رشید کا ظلم صرف اتنا ہی نہیں، اگرچہ سب سے بڑا ظلم تو یہی، 14 سال میرا 7واں امام جس قید میں رہا وہ سارا کا سارا زمانہ ہارون رشید کا، اور آج بھی مشہد مقدس کے قریب جو اس کنویں کی آپ زیارت کرتے ہیں جس میں 60 سادات کو ایک رات میں ہارون کے حکم سے حمید ابن قحطبہ نے شہید کر کے اسی کنویں میں ان کے لاشیں پھینک کے کنویں کو بند کر دیا، یہ تو تھوڑی سی مثالیں، واقعات تو بہت زیادہ ہیں۔ تو علی ابن یقطین اجازت چاہتے ہیں کہ مولا ظالم نے مجھے یہ آفر کیا، امام نے کہا میں صرف تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ وہ امام جس نے صفوان کو اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی بند کرنے پہ مجبور کر دیا، سارے مشہور واقعات ہیں، مجھے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے خود بھی اس وقت شرمندگی اور خجالت محسوس ہو رہی۔ صفوان جو زمانے کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی چلاتے، ٹرانسپورٹ مطلب اونٹ کرائے پہ دیتے، ہارون حج کے لیے ان کے اونٹ لیتا یا اور کسی کام کے لیے وہ اونٹ ہارون کو دیتے بھی نہیں۔ امام نے کہا یہ بھی غلط، تو مولا میں حج کے لیے اس کو اونٹ دے رہا ہوں، کہا لیکن اتنی تمنا تو ہے نا کہ وہ زندہ واپس آ کے تمہارے جانور تمہیں واپس کر دے۔ ظالم کی زندگی کی اتنی دیر بھی کسی نے اگر دعا کی، دعا بھی نہیں کی، خالی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی تو یہ بھی ظلم میں شرکت قرار پائے گی۔ وہ امام جو اتنا برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ تم وزیر بن سکتے ہو، علی ابن یقطین، صاحبان ایمان کی مدد کرو۔ یہاں بزرگ زیادہ ہیں،
اب تو خیر سب سے زیادہ بزرگ میں ہی ہو گیا ہوں مجمع میں، لیکن پھر بھی میرے جیسی عمر کے بہت سارے لوگ. کراچی کے ایک بہت مشہور کمشنر تھے A.T. نقوی، سر رضا علی رامپور والے کے داماد، لکھنؤ کے تبرہ ایجوٹیشن میں بھی لکھنؤ میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے، ان کے بہت واقعات. اور جب انہوں نے ملازمت اختیار کی تھی تو یہی واقعہ اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا نا کہ خدا بندہ تیرے نمائندے نے علی ابن یقطین کو اس شرط پر ظالم کی نوکری کی اجازت دی، میں بھی اس شرط پہ پورا اتروں گا، اور یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ مومن کی مدد کروں گا. اور پھر اس کے بعد وہ جاب کیا، اور پھر جو خدمت کی وہ اپنی جگہ. یہ واقعات کسی اور طرف مجھ کو لے جا رہے ہیں نہیں. آج کے مغربی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مومن کی مدد کرنے کو تیار نہیں. جب اولاد والدین تک کو قابل توجہ نہیں سمجھتی، سوائے ان والدین کے جن کو حکومت کی جانب سے کچھ مالی مدد ملتی ہے تو اولاد کی بھی مدد ہو جاتی، باقی والدین تک کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، وہاں مومن کی مدد. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم کو ملے گا کیا؟ There is no free lunch کا جو کانسیپٹ ہے وہ صاحبان ایمان کے بہت ساری اہم عبادتوں کو ختم کر رہا. کوئی فری لنچ نہیں ہوتا نا یہاں پہ، تو کسی کی مدد کریں تو آخر کیوں کریں؟ تو اس میں یہ باتیں آگے چل کر آئیں گی. ابھی تو خالی اشارے ہو رہے ہیں، لیکن یہ اشارے اتنے پھیل رہے ہیں کہ اصل موضوع رکا جا رہا. تو علی ابن یقطین، مولا یہ مجھے پیشکش ہوئی، نہ میں اس کو نہ کرنا چاہتا ہوں نہ ہاں کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی بہت اہم جملہ ہے. اچھا یہ ایک آدمی نہیں، یقطین خاندان معصومین کا انتہائی وفادار خاندان رہا، اور اس کے اندر باپ اور بیٹا اور پھر یعنی کئی بیٹے یعنی بھائی اور ان کے اولاد، وہ پورا ایک سلسلہ ہے. لیکن مجالس میں ائمہ طاہرین کے واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں مل پاتا ہے، اس اعتبار سے ان کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آل یقطین یہ ایک اصطلاح ہمارے یہاں موجود ہے اس پورے خاندان کے بارے میں. مولا مجھے ایک آفر ہوئی، یہ اس لیے میں جملے پہ رک کے زور دے رہا ہوں کہ آج پوری شیعہ دنیا کا پرابلم ہے، لیکن ویسٹ میں زیادہ پرابلم. دو مسئلے کسی کو آ گئے اور وہ سمجھنے لگا کہ جیسے امام معصوم کے بعد اگر دنیا میں کسی کا علم ہے تو میرا ہی علم. دو کتابیں کسی نے پڑھ لی اور وہ سمجھ رہا کہ بس اب قرآن کے بعد جو ہے وہ میری ہی بات حجت ہے. اپنی نظریات اور اپنے ذاتی بلکہ شریعت کے بھی مسئلے، لیکن آدھے مسئلے. چنانچہ علی ابن یقطین کو آفر ہوئی. وہ اتنا جانتے ہیں امام معصوم کے حالات کو کہ ظالم کی نوکری کو ایک لمحے کے لیے امام برداشت نہیں کرتے. نوکری چھوڑو، ظالم کو اپنا اونٹ کرائے پہ دو، امام اس کو برداشت نہیں کرتے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. شہید دست غیب شیرازی کی ایک کتاب ہے گناہان کبیرہ، حیدرآباد دکن سے اردو ترجمہ ہوا ہے میجر سن. اس میں جا کے دیکھ لیجیے، چیپٹر 13 یا 14 ہے ظالم کی مدد. تو اس کے اندر نوکری کے علاوہ اس سے ڈیلنگ کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں، خاص طور پہ 7ویں امام کے. تو پتہ ہے کہ امام اتنے سخت مخالف ہیں، جیسے یہ آفر آئی تھی منع کر دیتے. مجھے معلوم ہے کہ امام معصوم اس عمل کو ایک لمحے کے لیے پسند نہیں کریں گے، لیکن نہیں. کہا کہ شریعت کا مسئلہ ایک آفر آئی ہے، مجھے اتنا معلوم تو ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل بھی امام سے پوچھو کہ اس پر اسی طرح عمل کرنا ہے کہ عمل نہیں کرنا. ہمارے بعض نوجوانوں نے آدھی تقاریر سنی ہے بعض مراجع کی، آدھے مسئلے سنے ہیں، کن حالات کے تحت ہیں، کس علاقے کے تحت ہیں، کس ماحول کے تحت ہیں، وہ تفصیلات بھی پوچھنا پڑتی ہیں. اس کو یہیں روک کر کہا مولا بتائیے میں کیا کروں. امام نے وہی جواب دیا جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا، مومن کی مدد کرو گے تو اجازت. خیر یہ تو میں نے ان کا ذرا تعارف کرایا، جو اب مجھے محسوس ہو رہا کہ میں نے آپ کا وقت ایک طرح سے ایسے تعارف میں لے لیا جو آپ میں سے ہر ایک کو معلوم. یہ علی ابن یقطین بحث ہو گئی کسی مومن سے، وزیر ہیں، بلکہ شاید وزیر اعظم بھی بن گئے تھے ایک وقت میں، مگر نماز اور روزے کے مسائل پہ بھی ڈسکشن ہوتا. یہاں تو ذرا آدمی کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے تو نماز روزے کے مسائل اس کو اپنی توہین محسوس ہوتی. یہ ہم پی ایچ ڈی گریڈ 21 یعنی پاکستان کا گریڈ 21، یہاں تو مجھے پتا نہیں گریڈ ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، وہ اتنا آفیسر اور میں یہ
مسئلے سیکھوں کہ وضو میں ہاتھ 2 مرتبہ دھونا حرام ہے کہ جائز ہے، اور اس سے مسا صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا. وہ وزیر اعظم اور اپنے دوست سے ڈسکس کر رہے ہیں وضو کے مسئلے پر. آپ کو معلوم ہے واقعہ بہت مشہور ہے، علی ابن یقطین کے فضائل میں پہلے یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، پھر وہ باتیں پڑھی جاتی ہیں جو میں نے ابھی بیان کی. آخرکار طیب آیا کہ بھئی تم اپنی بات کہہ رہے ہو، ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، امام سے پوچھو. خط لکھا گیا، امام نے وضو کا وہ طریقہ بتا دیا. میں ذرا توہین ہے امام وہ. اچھا میں ذرا رک جاتا ہوں اس لیے کہ ابھی یہاں بہت جگہ خالی ہے، بعد میں آنے والوں کو پورا مجمع کراس کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر ذرا سا آپ حضرات اس طرح تشریف لے آئیں، ذرا سا اس طرف، یہ ذرا ادھر آ جائیے. مجھے انگلش نہیں آتی، ورنہ میں انگلش میں کہتا کیونکہ اردو سن کے تو مجمع ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. جو جملہ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بحث اس بات پہ ہو رہی ہے مثلا کہ وضو میں ہاتھ کوہنی سے انگلیوں کی طرف دھویا جائے گا یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف. بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ سر کا مسح ہوگا کہ سر کو دھویا، پیر کا مسح ہوگا کہ پیر کو دھویا جائے گا. علی ابن یقین 100% یقین کہ ہاتھ کوہنی سے انگلیوں کی طرف دھویا جاتا ہے، پیر کا مسح کیا جاتا ہے. دوست کا کہنا ہے کہ نہیں، ہم نے تو سینکڑوں کو نہیں، ہزاروں کو نہیں، لاکھوں مسلمانوں کو اس طرح سے وضو کرتے دیکھا. اس قسم کے بعض آرگومنٹ آج کل لوگ حج کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میں بات کو بلا وجہ پھیلا رہا ہوں. اب علی ابن یقین کو 100%، جیسے آپ کو 100% شیور کہ بھئی وضو میں تو ہاتھ کونی سے انگلیوں کی طرف دھویا جائے گا. اگر کسی سے بحث بھی ہو جائے اور آخر میں یہ طے پایا جائے کہ چلو مرجع سے پوچھو، تب بھی آپ اگر پوچھنے بھی جائیں گے تو اس یقین کے ساتھ جائیں گے کہ جواب کیا ملے گا. لیکن وہاں سے جواب آ گیا کہ جو تمہارا دوست کہہ رہا ہے ویسا وضو کرو. واقعہ بہت مشہور اور نتیجہ بھی آپ کے ذہن میں اس کا ہے. لیکن میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اطاعت جو ہے وہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. جواب آ گیا جو تمہارا دوست کہہ رہا ہے وضو اس طرح سے کرو، ہاتھ الٹا دھو، بجائے مسح کے پیروں کو دھو. اور اس آدمی کو یہ جواب ملا جس نے اپنی آنکھ سے ان امام معصوم کو اور ان سے پہلے ان کے بابا کو سینکڑوں بار وضو کرتے دیکھا، وضو کرواتے دیکھا، وضو سکھاتے دیکھا، وضو کی تعلیم دیتے دیکھا، اور وہ ہر مرتبہ جو طریقہ بتا رہے ہیں آج بالکل اس کے الٹ جواب آ رہا. اب میں نے پھر کہا کہ میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک اسٹیٹس پہ نہیں لا رہا ہوں، لیکن مراجع کے فتوے کے بارے میں بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے تو ہم کچھ اور سن رہے تھے، آج کچھ اور سن رہے. تو کیا بھروسہ آج جو سن رہے ہیں 20 سال بعد یہ بھی بدل جائے گا؟ تو ابھی سے بدل دو مسئلے کو اپنی مرضی سے. آرگومنٹ کیا کسی صاحب نے کہ 20 سال پہلے ہم نے سنا کرسچن نجی سے، آج ہم سن رہے ہیں پاک. تو اب ہو سکتا ہے 20 سال بعد سنیں کہ ان کے ہاتھ کا ذبح شدہ گوشت بھی حلال ہے. تو کیوں 20 سال انتظار کرو، نیکی کا کام ہے آج ہی سے شروع کر دو اس پر عمل. اس قسم کے کئی مثالیں آتی رہتی ہیں ہم لوگوں کے سامنے. لیکن بات یہ ہو رہی کہ آنکھوں دیکھی بات ہے، امام سے سیکھی بھی بات ہے. وضو امام سے سیکھ کے آئے، چھٹے امام سے. یا خاندان میں نے عرض کیا نا بہت قریب تھا معصومین کی. یا باپ اپنے بچوں کو بچپنے سے ہی امام کے پاس ٹریننگ کے لیے لے جاتا. لیکن جواب آیا طریقہ وہ، یہ نہیں آیا طریقہ وہ ہے، وضو اس طرح سے کرو. عمل کرنا شروع کر دی. اور ابھی 1 مہینہ گزرا کہ جواب آیا کہ جس طریقے سے آج تک وضو کرتے چلے آ رہے تھے اور جو تم بحث کر رہے تھے اپنے دوست سے تم صحیح ہو، وہی پرانے طریقے پہ عمل کرو. پھر طریقہ اپنا بدل دی. ہم تو مرجع بدل دیں گے، اس طرح طریقے نہیں بدلا کریں گے کہ کل کچھ کہا، آج کچھ کہا، کل کچھ کہہ رہے ہیں. مرجعیت اور امامت کا کوئی میچ نہیں. مرجعیت کی جو مثال دے رہا ہوں یہ امامت کے حوالے سے نہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کبھی حالات کے بدلنے سے مسئلے کو بدلنا پڑتا ہے. باقی بحث کسی اور موقع پر بھی تو ہی واقع ہے. اب آپ میں سے ہر ایک کو پتا کہ اس کا ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی، لاجک کیا تھا. لیکن علی ابن یقین نے نہ پہلے سوال میں پوچھا کہ مولا لاجک کیا، نہ دوسرے جواب میں پوچھا کہ مولا لاجک کیا. مولا اتنے سالوں سے وضو ہم کرتے آ رہے ہیں جو آپ نے سکھایا،
اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے کرو، کوئی لاجک واجک نہیں پوچھ، اور 1 مہینے کے بعد خطا گیا کہ نہیں وہ جو تمہارا پرانا طریقہ ہے وضو اس طرح سے کرو۔ علی ابن یقطین نے لاجک نہیں پوچھی، امام نے خود بتا دی، وہ الگ بات۔ کیا ابن یقطین درباروں میں ایک دوسرے کی چغلی بہت کھائی جاتی، تمہارے خلاف ہارون رشید کو بہکایا گیا، اگرچہ بہکایا کیا گیا، صحیح رپورٹ دی گئی کہ تم آل محمد کے چاہنے والے اور ہماری امامت کے قائل ہو۔ اس نے کہا کہ میں خود پہلے چیک کروں گا پھر عمل کروں گا۔ چنانچہ ایک دن وہ چھپ کے تمہارے گھر کے قریب کھڑا ہو گیا، مغرب کی نماز کے قریب، گھر کا دروازہ کھلا، اس نے تمہیں صحن میں وضو کرتے دیکھ لیا اور بے اختیار پکار اٹھا کہ وہ لوگ غلط کہتے تھے، یہ تو ہمارا جیسا ہے۔ اس نے سوچا گھر کے صحن میں اکیلے جب یہ اس طرح سے وضو کر رہا، پہچان بنی ہے۔ امام نے لاجک بتائی، علی ابن یقطین نہ پہلی مرتبہ لاجک پوچھی، نہ دوسری مرتبہ لاجک پوچھی، نہ تیسری مرتبہ لاجک پوچھی، کیونکہ اطاعت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو حکم آتا جائے 50 سال ایک بات کہی گئی ہم اس پر عمل کریں، اور 50 سال کے بعد بالکل اس کے الٹ بات کہی گئی، اطاعت تو اسی کو کہتے۔ میں وہ والی مثال نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی خطیب آئے گا اور پوری ایک بات ثابت کر کے جائے گا، آپ کہیں گے واہ بالکل ٹھیک کہا، دوسرا خطیب آئے گا اس کے الٹ بات ثابت کر کے جائے گا، آپ کہیں گے واہ بالکل ٹھیک کہا، تیسرا خطیب آئے گا وہ کہے گا کہ بھئی تم نے اے کو بھی مانا بی کو بھی مانا، تو آپ کہیں گے تم نے بھی بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، جب حکم امامت آ جائے، جب حکم رسالت آ جائے، جس وقت جیسا حکم آ جائے ہم کو آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے ذاتی معاملات کے بارے میں ہو، چاہے وہ دین کے اتنے اہم واجبات۔ یہ نماز اور روزہ بہت اہم واجب ہے، کیونکہ آپ اپنی جگہ پر امام زمانہ کی حکومت کا جو بھی کنسپٹ ذہن میں رکھی، قرآن نے کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جنہیں ہم حکومت دیں گے ان کی حکومت کا آغاز ہوگا نماز سے۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں حکومت امام چاہے وہ زمین کے خزانوں کا نام ہو اور آسمان کی برکتوں کا نام ہو اور جسمانی عیب کے دور ہو جانے کا نام ہو اور امن و امان کا نام ہو، لیکن قرآن کہتا ہے آغاز ہوگا اقاموا الصلاۃ، نماز سے۔ تو یہ بہت اپنی جگہ یہ بھی بہت اہم مسئلہ، چاہے لوگ سمجھے کہ نہ سمجھے، لیکن اطاعت، آنکھیں بند کر کے جس وقت جو کہا جائے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور یہ اطاعت کا سلسلہ جب آگے بڑھتا، تو یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں، کیونکہ کل بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو اصل آیت ہمارے اس عشرے کی ہے وہ سورہ حج کی آیت، اور سورہ حج ایک ایسا سورہ ہے جس میں خالی ایک جگہ لفظ حج نہیں آیا، پورا حج کا تاریخ، فلسفہ، تعمیر کعبہ، حکم اور مسائل سب آ گئے۔ سورہ بقرہ اتنا بڑا سورہ، 2.25 پارے، صرف ایک جگہ گائے کا ایک مختصر سا واقعہ آیا، اور اس پر پورے سورہ کا نام بقرہ ہو گیا۔ مثلا سورہ حج ایسا نہیں، مگر اسی سورہ حج کے جہاں حکومت امام کی آیت، حج کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام اسی سے ملا کے، الگ نہیں، موضوع بدل نہیں رہا ہوں، اسی سے ملا کے، حج میں ایک اہم ترین حکم ہے جس کی کل وضاحت ہو گئی، بلکہ حاجی کی پہچان دنیا کے بہت سے علاقوں میں یہی کہ وہ اپنا سر منڈوا کے آتا، جسے عربی میں کہتے ہیں حلق، سر کو مونڈنا، یہ ایک پہچان۔ اچھا اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 2 مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کا سر مونڈا جاتا، ایک جگہ مستحب ہے، سنت موقدہ، ایک جگہ واجب۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، 7ویں دن اس کا سر مونڈنا مستحب، سنت موقدہ، اور حج جب کرتا ہے تو خاص طور پر پہلا حاجی، اس کا سر مونڈنا واجب۔ یہ 2 مواقع انسانی زندگی کے ایسے ہیں۔ اب جب یہ بات آئی ہے تو ضمناً ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو الگ سے بیان کرنے کا وقت اور موقع نہیں ملتا۔ بچہ پیدا ہوا، اس کا سر مونڈنا، یہ ایک الگ عمل ہے، بالکل الگ عمل، اور پھر اس کا عقیقہ کرنا ہے، یہ ایک بالکل الگ عمل۔ یہ دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ عقیقے کے حوالے سے میں نے کئی بار عرض کیا کہ جب کسی نے امام معصوم کے پاس اپنے آپ اور اپنے گھر پر آنے والی مسلسل مصیبتوں کی کمپلین کی،
وہ جو فارسی کا شعر ہے خانہ انوری والا، بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا. فارسی کا بہت مشہور شاعر انوری، اس کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس کا اردو خلاصہ کہ ایسا لگتا ہے کہ بلاؤں نے میرا گھر دیکھ لیا کہ آسمان سے جو بلا اترتی وہ پتہ پوچھتی ہوئے میرے گھر پہنچ جاتی ہے کہ یہ انوری کا گھر کہاں پہ ہے، ہر بلا میرے لیے. تو بعض لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی کہ ابھی ایک مصیبت سے نجات نہیں ملتی، اللہ اللہ کر کے، دعائیں کر کے اور منت کر کے اور عمل کر کے مصیبت دور ہے، دوسری آ گئی، اور دوسری سے فارغ نہیں ہوئے تیسری آ گئی. صحت کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، کتنے مسئلے. تو وہ گھبرا کے جب امام کے پاس آتا ہے، جو بھی ایسا آدمی ہو، اور کئی ہوتے ہیں، تو امام ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ تیرا عقیقہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اب ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے بعض بہت اچھی روایتیں ایسے قائم کر دی ہیں کہ آپ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں. ہمارے یہاں ہر بچے کا عقیقہ ضرور ہوتا. اب پتہ نہیں کینیڈا میں آ کے کیا ہوگا، لیکن اندازہ ہے کہ کم از کم پہلی نسل تک جو ابھی چل رہی ہے، بلکہ دوسری یہاں تک تو رہے گا، تیسری چوتھی کا نہیں پتا. اب عقیقہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے عربوں میں بھی اتنا یہ کامن نہیں تھا. تمہارا عقیقہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر اس نے کہا کہ مولا عقیقہ ہو چکا، تو پھر امام اس کو دوسرے عمل اور دعائیں بتاتے ہیں. اور اگر اس نے کہہ دیا کہ مولا مجھے کیا پتا، میرے ہوش میں تو یہ عقیقہ ہوا نہیں، اور عقیقہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان ہوش میں ہوتا بھی نہیں ہے، 7ویں دن، مولا مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا پھر عقیقہ کر لو. اگر شک ہے کہ عقیقہ ہوا کہ نہیں ہوا، عقیقہ کر لو. اس لیے کہ کل مولود مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ گروی رکھا ہوا ہے اپنے عقیقے سے. عقیقہ اگر کرو گے تو گویا وہ بلاؤں سے اس کو چھڑواؤ گے. جو رہن آپ کوئی چیز یا گروی رکھتے ہیں، آپ نے رکھوائی کسی کے پاس، پیسے لیے، جب پیسے واپس کریں گے تب آپ کی چیز واپس ملے گی. تو ہر بچہ اسی طرح سے بلاؤں پہ گروی ہے. اب جب عقیقہ کرے گا تو بلاؤں سے اس کو نجات ملے گی. یہ بالکل ایک الگ تقریر میں نے شروع کر دی جو شاید ایام ازا کی پہلی تاریخ یعنی شب 2 کی مجلس کے لیے مناسب نہ ہو، لیکن اس کے ذریعے میں جس اصول تک پہنچنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم مسئلہ. کیونکہ یہ ابھی جملہ میرے ذہن میں آیا، کیونکہ مرجعیت پر ہونے والے اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی آ گیا. بات میں کسی اور حوالے سے کر رہا تھا، لیکن وہی مرجعیت کے اوپر ایک اعتراض ضمناً اصل موضوع کچھ اور. تو عقیقہ الگ چیز ہے، بال الگ چیز. چنانچہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے بھی آتا کہ بہت پریشانیاں مصیبتیں، عقیقہ ہوا کہ نہیں ہوا، کہا نہیں مولانا مجھے تو یاد نہیں. بتا سکتا ہے باپ مر چکا ہے، بتا سکتی ہے ماں مر چکی، تو کر لیجئے عقیقہ. امام نے کہا جب شک ہو تو یہ عقیقہ کر لو، دیکھو کہ کتنی مصیبتیں دور ہو جاتی. تو مولانا کیا پھر بال بھی موننا پڑیں گے؟ اس وقت سمجھانا پڑتا ہے یہ 2 الگ الگ عمل ہیں. عقیقہ الگ چیز ہے، بال موننا الگ چیز ہے. دونوں کی تاریخ اسلام نے 7واں دن رکھا، لیکن اگر یہ الگ الگ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور یہیں پر بال موننے اور عقیقے دونوں کے حوالے سے وہ اصول سمجھیے، جس کو میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، اور اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ مرجعیت پہ ایک اعتراض ہوتا ہے. دونوں کے حوالے سے ایک اصول، دونوں میں. عقیقے میں تو پتہ ہے جانور ذبح کرنا ہے، بال موننے کے بعد اس کے وزن کے برابر چاندی صدقے میں دو. یہ بھی انڈیا اور پاکستان میں لوگوں کو یاد ہے، یہاں کا نہیں پتا. اچھا اب یہاں پہ رک کے ایک چیز، راوی نے کہا مولا یہ باقاعدہ حدیث ہے، یہ آج کے 21ویں صدی کے کسی روشن خیال مفکر کا نظریہ نہیں، حدیث ہے کہ مولا اگر میں جانور ذبح کرنے کے بجائے اتنے پیسے کسی کو بطور مدد دے دوں، صدقہ مدد. بہت سارے ایسے کیسز ہیں آج کل کہ جہاں اس کو آپ گوشت کھلائیں گے تو اتنا فائدہ نہیں. ہر آدمی آج کل گوشت کھاتا ہے، غریب بھی لوگ گوشت کھاتے ہیں، لیکن پیسے کیش زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں دوا کے لیے، بچے کی فیس کے لیے، مکان کے کرائے کے لیے اور بہت سارے. مولا اگر میں اس کے بدلے وہ کر دوں. عقیقہ صدقہ نہیں ہے، یہ یاد رکھی. اس لیے سادات کرام کے اس میں گریز کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں. لیکن کتنی باتیں میں چھیڑ رہا ہوں، اصل موضوع پر آ جاؤں. امام نے کہا کہ بالکل نہیں.
ان اللہ یحب اراقۃ الدماء، اللہ عقیقے میں جانور کا خون بہانا پسند کرتا. حج میں بھی یہی کہ بجائے جانور ذبح کرنے کے جو وہاں ضائع ہو جاتے ہیں اگر ہم اتنے پیسے دے دیں، نہیں. اور یہاں بھی وہی امام نے کہا نہیں، خون ہی بہے گا. اور اسی طرح سے بچے کے بالوں کے برابر چاندی. اچھا اب اگر ہم چاندی نہیں دے پا رہے ہیں یا دے سکتے ہیں نہیں دے رہے ہیں، اتنے کیش دے دیں، $5 $10 $20. یہ حساب کتاب مجھے نہیں آتا، نہیں، یہ صحیح نہیں. اور یہاں سے وہ اصول آیا جو میں نے کہا، مرجعیت پر ایک اعتراض بھی بنتا ہے اور شریعت کو سمجھنے کا ایک بہت اہم فارمولہ بھی. جب کبھی دین میں کہیں کچھ چیز دینے کی بات آ رہی تو بعض اوقات یہ آپشن اسلام دیتا ہے کہ اس کے بدلے کیش دے سکتے، اور بعض اوقات کہا جاتا ہے نہیں وہی چیز دینا پڑے گی، کیش دینے کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ نہیں کا مطلب وہ ایک چیریٹی بن جائے گی، جس نیت سے دے رہے ہو وہ نہیں بنے گی. یہ یاد رکھیے گا، جب کبھی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ شرعیہ فلاں موقع پہ اتنا دے دو، تو پہلا سوال یہ کریں کہ وہی چیز دینا ہے کہ کیش دیا جا سکتا ہے. خود سے یہ ایزیوم نہ کر لیں کہ بھئی کیا فرق ہے کیش میں اور اس میں، وہ نہ دیا تو کیش دے دیا. مثال، یہ بہت اہم منزل پہ میں جا رہا ہوں لیکن صرف ہلکا سا اس کو ٹچ کر کے آگے بڑھوں گا، فی الحال یہ والی بات تو پوری ہو جائے. مثال، عقیقے میں جانور ذبح کرنا، جانور کے بدلے میں اتنے کیش دے دیں. یہ ہر ایک کو پتا ہے، ہر ایک سے مطلب 95% مومنین اور مومنات کو کہ نہیں جانور ہی ذبح کرنا. یہاں تو معلوم. بچے کے بالوں کے برابر چاندی، یہاں نہیں معلوم. بھئی چاندی کے بدلے ہم نے، سلور کے بدلے میں ہم نے ڈالر دے دی، وہ ڈالر ایک الگ سے نیکی ہو گئی، لیکن جو مقصد بالوں کا تھا چاندی دینے سے وہ پورا نہیں ہوا. تیسری مثال، ماہ مبارک رمضان کے روزے اگر کوئی مجبوری میں نہیں رکھ پاتا ہے، بیمار آدمی، بوڑھا آدمی، ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام کھانے پینے کی چیز دے گا. آٹا، چاول، بجائے آٹا اور چاول کے ہم اتنے ڈالر دے دیں، نہیں، وہ نہیں کہلائے گا فدیہ. وہ آپ نے روزے کے بدلے میں کچھ نہیں دیا، وہ ایک الگ سے نیکی کر دی جو صبح شام آپ غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. مگر جو آپ کی نیت تھی کہ میں بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، میں پوری شرائط نہیں بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی کوئی آدھا مسئلہ لے کے اعتراض نہ کرے، وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم ہے بھئی ہم بیمار آدمی، یہ بہت بوڑھے آدمی ہیں، پورے رمضان روزے نہیں رکھیں گے، تقریباً ہم نے 23 کلو آٹا اس کے بدلے میں دینا. وہ اس کے بدلے کیش دے دیا، وہ نہیں بنا، وہ بدلہ نہیں بنا، وہ فدیہ نہیں ہوا، وہ غلط ہو گیا. وہ ڈالر ضائع نہیں ہوئے کیونکہ کسی مستحق کو دیے، لیکن وہ ایک عام چیریٹی بنی. آٹا ہے تو آٹا ہی دینا پڑے گا، یعنی کھانے پینے کی چیز ہے، یہ فوڈ اسٹیپل، تو وہی دینا ضروری. تو جہاں کہیں یہ مسئلہ آ جائے سوال کیجئے. فطرہ 3 کلو کھانے پینے کی چیز دینا، تو کیا ضروری ہے گیہوں دے اگر اس کے بدلے ڈالر دے دے؟ ہاں وہاں اجازت، وہاں اجازت. فطرہ جیسا اہم واجب فریضہ پورے رمضان کے روزے قبول ہوتے ہیں فطرے کے اوپر، وہاں پہ اجازت ہے کہ دینا تھا گیہوں یا آٹا، دے دیے ڈالر، بالکل صحیح. اور بیمار آدمی کو جو 750 گرام آٹا دینا تھا اس کے ڈالر دے دیے، غلط. اچھا اب یہ ہر جگہ کیس ٹو کیس، ہر جگہ آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ یہاں جو یہ چیز دینے کی بات ہو رہی، یہی چیز دینا ہے کہ اس کے بدلے کیش دے سکتے. آج کی 21 سینچری اور خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں یہ مسئلہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں. ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ نہیں کیش ہے تو کوئی بھی چیز ہے اس کے بدلے کیش دے دو، کیا فرق پڑتا. بلکہ آگے ایک جملہ ہوتا ہے کہ غریب کے لیے کیش زیادہ فائدے مند. آٹا تو ہے ہر ایک کے گھر میں آج کل کی دنیا میں، اس کو ڈالر کی ضرورت ہے اور خرچوں کے لیے. میں تفصیل میں اب نہیں جا رہا ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا. لیکن یہی چیز جب واضح نہیں ہوتی، پھر بتا دوں کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی ہر جگہ جہاں پہ یہ جملہ ہے تو وہ جو چیز ہے تو چیز ہی دینا. نہیں، کہیں پہ کیش کی اجازت ہے، کہیں پہ کیش کی اجازت نہیں ہے. ہر مسئلے کا الگ حکم، وہ آپ کو پوچھنا پڑے گا.
فطرے کی میں نے مثال دے دی، اتنی واضح مثال، اور بیمار کے فدیے کی مثال دے دی، وہ بھی اتنی ہی واضح مثال۔ عقیقے کے اندر ہر آدمی جانتا ہے کہ جانور بھی ذبح کرنا، جو نیو بورن بیبی کے بال ہے اس میں اکثر لوگ چاندی کے بدلے آج کل کیش بھجوا دیتے ہیں، ہر ایک میں الگ مسئلہ۔ یہی چیز سمجھ میں نہ آنے کی بنیاد پر ایک اعتراض مرجعیت پہ یہ بھی ہوتا، اور چونکہ یہ اعتراض مرجعیت پر بھی ہے، اور ایسا اعتراض ہے جو میری اصل آیت، اصل سے میری مراد ہے جو پورے 10 دن کی آیت، اس کی پہلی 2 باتیں، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اب جب حکم آتا ہے کہ زکوٰۃ چیزوں پر واجب ہے، کیش پر واجب نہیں، اب وہاں پہ یہی اعتراض ہوتا کہ بھئی کیا فرق کیا پڑتا؟ پہلے سونے اور چاندی کی کرنسی تھی تو اس پہ زکوٰۃ ہے، آج کل پیپر کرنسی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے، پوری ایک تفصیل ہے جو خالی زکوٰۃ میں نہیں ہے، جو کفارے میں ہے، جو فدیے میں ہے، جو فطرے میں ہے، جو عقیقے میں ہے، جو صدقے میں ہے، جو بالوں کے برابر چاندی یا حج کے اندر جو پینلٹیز آتی ہیں، بن گاڑی کا سفر مرد نے کیا، شرائط کے ساتھ بکرا دینا ہے، پیسے نہیں چلیں گے۔ تو خالی زکوٰۃ کو جب پکڑ کے ہمارے لوگ بیٹھ گئے کہ کیا یہ فتویٰ آج کل آ گیا مراجع کا کہ کرنسی نوٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر سونے اور چاندی کی کرنسی چل رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، تو واٹس ڈفرنس؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کوئی یہ اونلی مسئلہ شریعت کا نہیں ہے جو آپ کے فرق پوچھنے بیٹھے، شریعت کے سینکڑوں مسئلے ہیں جہاں پہ یہ اصول چلتا کہ آدھی جگہوں پر کیش دے سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں، آدھی جگہوں پہ نہیں دے سکتے۔ اب وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن چونکہ آیت الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، اس میں بھی لفظ زکوٰۃ آیا۔ اور جو میرا کل کا شروع کا جملہ تھا، کربلا کا جہاد حکومت امام زمانہ کا پہلا مرحلہ تھا، اور وہاں بھی وہی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ۔ اس لیے ضمناً یہ بات میں نے عرض کر دی، اصل مسئلہ کچھ اور چل رہا تھا، اور جو لوگ میری مجالس سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو اصل مسئلہ ہو 10 دن کی مجلس کے بعد بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگ کہ وہ اصل مسئلہ گیا کہاں پہ۔ آج تو خیر 15 منٹ کے بعد میں واپس آ گیا اصل مسئلے پر، لیکن چونکہ اس حوالے سے ایک اہم فقہی غلط فہمی دور کرنے کا موقع ملا، میں نے کہا کہ موقع مناسب ہے یہ بات واضح کر دو کہ جب کبھی شریعت کے کسی بھی مسئلے میں کچھ دینے دلانے کی بات ہو رہی تو خود ہی سے اس کی تفصیل یا اس کی ایکسپلینیشن نہ کر لیجئے گا کہ بھئی وہ چیز دینا اس کے بدلے کیش دے رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ہر کیس کا الگ مسئلہ پہلے معلوم کیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ خیر، اب یہ باتیں مثالیں بہت زیادہ ہو گئی، واپس آئی۔ زندگی میں 2 موقع ہیں جہاں پہ بال مونڈے جاتے ہیں، ایک ہے بچہ نیو بورن بیبی 7واں دن اس کے بال مونڈو، اور اس کے برابر چاندی، اصل چاندی، کیش نہیں، ڈالر نہیں، رقم نہیں، اصل چاندی صدقہ کرو۔ اور ایک ہے حج، اور اس کے اندر تاریخ حج سورہ حج میں آئی حضرت ابراہیم کے حوالے سے، تو ایک بہت اہم اصول سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوا میرے ساتھ بھی کہ بازار میں کوئی چیز خریدنے گیا، یہ کوئی فرضی مثال نہیں بنا رہا ہوں، یہ تو زندگی کا روزانہ کا مسئلہ، کوئی چیز خریدنے گیا، اب ویسے تو میں بے کار آدمی ہوں اور مجھے ڈرائیونگ آتی بھی نہیں، گاڑی واڑی نہیں رکھتا میں، لیکن مثال میں گاڑی بھی آ سکتی، فرنیچر بھی آ سکتا ہے، مثلاً کارپیٹ بھی آ سکتا ہے، گھر کے استعمال کی چیزیں، ڈریسز بھی آ سکتے ہیں، پاکستان کی حد تک بات کر رہا ہوں، بوتیک جہاں پہ ایک قسم کے لباس نہیں ہوتے، ہر لباس صرف ایک بنایا جاتا ہے۔ کہیں بھی گیا، فرنیچر کی مثال گئے، ایک بہت اچھا ڈائننگ ٹیبل، بیڈ، صوفہ پسند آ گیا، ڈسپلے میں لگا ہوا تھا، بڑے بڑے شو روم، تو پاکستان میں بھی ماشاءاللہ، تو پسند آ گیا، آگے بڑھے اور کہا کہ بھئی مجھے یہ چیز پسند آ گئی ہے، یہ خریدنا۔ جو سیلز مین تھا اس نے کہا کہ معاف کیجئے گا، یہ بک چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا اس پہ اسٹیکر لگا ہوا ہے سولڈ کا،
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شو روم میں کسی وجہ سے اب تک وہ ڈسپلے والی چیز رکھی ہے لیکن وہ بک چکی، تو کسٹمر کو غلط فہمی نہ ہو تو اس کے اوپر وہ ایک اسٹیکر لگا دیتے ہیں سولڈ۔ یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور اپنے جہاں آج کل میں عارضی طور پہ پناہ کی تلاش میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں، کینیڈا کا مجھے نہیں پتا۔ بھئی وزیٹر آدمی کیوں جائے گا فرنیچر کی شو روم میں؟ جس گھر میں رہ رہے ہیں کیا وہاں کوئی کٹیا ہے کہ انہوں نے زمین پہ چٹائی بچھا کے مجھے سلایا ہے؟ ہر چیز موجود ہے، لیکن اندازہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ یہ طریقہ ہوتا۔ جو گاڑی آلریڈی بک چکی ہے چاہے وہ ابھی رکھی ہوئی ہے شو روم میں، سولڈ کا بورڈ لگا ہوتا ہے، یہ ایک اسٹیکر۔ یہ ایک چیز آج ہے اور ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے دنیا میں۔ اب پہلے زمانے سے مطلب حضرت ابراہیم، سورہ حج، آیت حج، موضوع اطاعت اور حکومت امام، وہاں ایک طریقہ تھا کہ جس طرح مختلف چیزیں لوگ خریدتے ہیں تو سب سے زیادہ جو اہم چیز مانی جاتی تھی وہ غلام۔ انسانوں کی خرید و فروخت اس کو نہ کہیے، ہے تو یہ انسانوں کی، لیکن وہ انسانوں کی خرید و فروخت کی نیت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے آج کل گھر میں استعمال کے مختلف اپلائنسز ہوتے ہیں، اس زمانے کا یہ ایک قسم کا اپلائنسز تھا۔ بھئی آپ کو ویکیوم چاہیے، آپ کو واشنگ مشین چاہیے، آپ کو ڈرائر چاہیے، آپ کو کچن کے اندر بہت ساری مختلف چیزیں چاہیے کھانا پکانے کے لیے، یہ کام اس زمانے میں غلام کرتے تھے۔ غلام اس نیت سے خریدے جاتے تھے اور وہ ان چیزوں کا ٹرینڈ بھی لیتے تھے۔ اس لیے غلام میں خوبصورتی اتنی اہم چیز نہیں ہوتی، طاقت۔ اب یہ میں کیا فضول باتیں کرنے لگا؟ ہاں واقعاً فضول باتیں کرنے لگا، کوئی شک نہیں ہے۔ تو غلام اب مارکیٹ میں جیسے آپ جائیں گے، مثلا یہ جو مثالیں تھی واشنگ مشین خریدنا، جائیے آپ شو روم میں، مختلف کمپنیوں کی مختلف برانڈ کی بہت ساری مشینیں رکھی، آپ کو یہ پسند آ گئی، غلام رکھے ہوئے۔ ہمیں یہ غلام پسند آ گیا کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے اعتبار سے یہ غلام بالکل پرفیکٹ ہے۔ کسی کو گھر کے کام کے لیے غلام چاہیے، کسی کو کھیتی باڑی کے لیے غلام چاہیے، کسی کو گھر کی حفاظت کے لیے غلام چاہیے، ہر اعتبار سے۔ ہم آگے گئے اور ہم نے کہا کہ بھئی یہ بہت ہمیں پرفیکٹ لگ رہا ہے، یہ ہم کو چاہیے۔ اس نے کہا سوری، یہ تو آلریڈی سولڈ، بک چکا ہے۔ مگر اس کی اس زمانے میں پہچان کیا تھی؟ آج تو آپ نے اسٹیکر لگا دیا یا بورڈ لگا دیا، کوئی نشانی لگا دی۔ اس وقت کیا نشانی تھی؟ حضرت ابراہیم کے زمانے کا اصول یاد رکھیے گا، تبھی آپ کی سمجھ میں عقیقے کے موقع پر بچے کے بال موننا اور حج کے موقع پر حاجی کا سر موننا سمجھ میں آئے گا۔ اس وقت پہچان یہ تھی۔ اب لکھنے پڑھنے کا رواج تو ہے نہیں، اسٹیکر اور پیپر تو ہے نہیں، چینیوں نے پیپر دریافت کر لیا ہوگا، باقی دنیا میں پیپر نہیں تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں۔ پہچان یہ تھی جو غلام بک جاتا اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا۔ یہ سر مونڈنا دور سے ایک پہچان ہوتی تھی۔ 500 آدمیوں میں بھی اگر کوئی سر مونڈا ہوا بیٹھا ہے تو پہچان ہو جاتی ہے، وہ نظر آ جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے۔ میں توہین بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اور توہین کر بھی نہیں سکتا کہ میں خود اس کلب کا ایک ممبر ہو چکا ہوں، لیکن اب بات پیغام بھی آپ تک پہنچانا ہے توہین کیے بغیر۔ تو اب غلام جب آپ خریدنے جائیں گے تو وہاں 5 غلام نہیں ہوں گے، جو آقا ہوتے ہیں نا 1000 2000 5000 3000۔ کراچی کی بکرا پیڑھی یا سپر ہائی وے پہ جو مویشی منڈی ہے، بہت سارے جو سر منڈے ہوئے ہیں، دیکھا آپ نے؟ پہچان ہے اس بات کی کہ آلریڈی سولڈ، کوئی اس کو خرید چکا۔ اور اگر غلط فہمی میں ہم پہنچ بھی گئے تو مالک نے یا سیلز مین نے کہا کہ یہ نہیں بک سکتا، یہ آلریڈی بک چکا۔ اب حج کے موقع پر اور بچے کی ولادت کے موقع پر بال موننا، یہ خدا کی جانب سے ایک پیغام ہے شیطان کے لیے کہ شیطان جا ہر ایک کو بہکا، ان کو نہ بہکا، یہ آلریڈی میرے ہاتھ بک چکے ہیں، یہ میرے ہاتھ بکے ہوئے بندے ہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں جو خاص میری حفاظت میں، ان کے قریب نہ جانا۔ حاجی کا سر موننا بھی یہ پیغام ہے، پیدا ہونے والا بچہ جو معصوم پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی شیطان کو یہ پیغام دیا جا رہا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ شیطان کو جب نکالا گیا، فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو رجیم ہے، تو کہہ کے نکلا تھا تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا سوائے مخلص بندوں کے۔ یہ پیغام ملا اسے، یہ ہیں وہ مخلص بندے جنہیں تو خود بھی مانتا ہے کہ میں نہیں بہکا سکتا، یہ میرے ہاتھ بک چکے ہیں۔ اب بچہ پیدا ہوا، یہ معصوم، یعنی اللہ نے پیغام دیا یہ بچہ معصوم ہے۔ کیسے پیغام دیا؟ وہ سر منڈوا کر۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اور بھی وجوہات ہوں گی۔
سر منڈوا کر یہ پیغام دیا، یہ معصوم ہے، شیطان اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن گڑبڑ کیا ہوئی؟ جو فراڈی دکاندار ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، آلریڈی سولڈ، چیز بک چکی ہے، دوسرا کوئی آ گیا کسٹمر اور وہ زیادہ پیسے دے رہا، وہ جلدی سے لیبل ویبل ہٹایا، اس کے ہاتھ بھیج دیا، اور پھر جو پہلا والا کسٹمر آیا تو کوئی بہانہ بنا لی۔ آپ تو خود اس مرحلے سے گزرے ہیں، یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے فراڈ کیے ہیں، آپ نے ایسے فراڈ برداشت کیے۔ ہمارے یہاں تو بہت ہوتا، یہاں کے قوانین بڑے سخت ہیں، بعض جگہ پہ قوانین لوگوں کے شریف بنا دیتے ہیں، مزاج میں شرافت نہیں ہوتی ہے، خیر ادھر میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عام چیزیں چھوڑیے، پورے پورے مکان، پورے پورے پلازا، پوری جائیدادیں، فرشتوں کو خبر نہیں، بک کے کسی اور کے ہاتھ چلے گئے، تو اب پیغام اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ یہ بک چکا ہے۔ پھر بعد میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی، بچہ ہے تو گڑبڑ کون کرتے ہیں؟ وَلَكِنْ أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ أَوْ يُجَوِّسَانَهُ، یہ حدیث ہی کا جملہ، كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ أَوْ يُجَوِّسَانَهُ۔ ہر بچے کو اللہ اسلام پر پیدا کرتا، نشانی لگا کے شیطان تک کو بتا رہا ہے یہ میرے ہاتھ بکا ہوا ہے، یہ معصوم ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میرے کنٹرول میں ہے، تیرا کوئی اس پہ زور نہیں چلے گا۔ وَلَكِنْ أَبَوَاهُ، حدیث کا اگلا جملہ، لیکن اس کے باپ اور ماں یا اس کو یہودی بنائیں، یا اسے عیسائی بنائیں، یا اسے مجوسی بنائیں، اضافہ میں کر دوں، یا اسے بے دین بنائیں، یا اسے فاسق و فاجر بنائیں، یا اسے بے نمازی بنائیں، یا اسے شرابی بنائیں، یا اسے ڈسکو ڈانس کا عادی بنائیں، یہ بعد میں والدین کی جانب سے گڑبڑ ہوئی۔ اللہ نے تو پیغام دے دیا، بک چکا ہے۔ ہم جب بندوں کی چیز پہ ہاتھ صاف کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ کا مال تو ویسے ہی۔ بہت سے لوگ کراچی نہیں، پاکستان میں مسجدوں میں یہ کہہ کے چوری کرتے ہیں کہ آپ بولنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم جانے اور اللہ جانے۔ اور یہ لفظ حدیث میں بھی آیا، سب سے بدترین چور وہ ہے جو اللہ کے مال میں چوری کرتا۔ پوچھا گیا یا رسول، پیغمبر کی حدیث، وہ کون ہے؟ کہا جو اپنی نمازیں پڑھتا ہے لیکن نمازوں کے اندر شرائط کو پورا نہیں کر رہا، جیسا رکوع کرنا چاہیے آدھا کر رہا ہے، آدھا نہیں کر رہا ہے، یہ مال خدا میں چوری کر رہا ہے۔ یہ الفاظ حدیثوں کے ہیں، بعض اوقات حوالے نہیں دیتا ہوں تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ تو واپس آئی، بچہ خدا کا پیغام لے کے آیا، مومن کا بچہ ہے تب بھی، کافر کا بچہ ہے تب بھی پیغام لے کر آیا۔ لیکن آئیے خاص طور پر حج پر، کیونکہ سورہ حج کی آیت ہمارا سرنامہ، جب میدان حج میں آپ نے اپنے سر کو منڈوا دیا تو یہ پیغام آ گیا کہ اب تک تو ہے شیطان، اگر یہ تیرے پاس رہا بھی ہو تو رہا ہو، بھول جا اس کے ماضی کو، اب یہ میرے ہاتھ بک گیا ہے، آج سے لے کر مرتے دم تک اب یہ میرا اطاعت گزار بندہ ہے۔ شیطان سمجھے کہ نہ سمجھے، کاش یہ مومن سمجھ جائے جو سر منڈوا کے آیا۔ یا آپ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں، اب وقت نہیں رہا مزید کوئی بات کہنے کا، تو انشاءاللہ کل موضوع ذرا آگے بڑھے گا۔ اتنا سا ایک واجب کا عمل، لیکن کتنا بھرپور و مکمل پیغام کہ آج کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، آج تک کی ساری زندگی پر پانی پھر گیا شیطان کی محنت پہ۔ اور اسی لیے جملہ وہی آیا ہے جو میں نے عقیقے کی مثال دی، جس نے صحیح حج کیا کہ یومن ولدت امہ، وہ گناہوں سے اتنا پاک ہو گیا جتنا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ وہی معصوم بچہ، یہی حاجی 70 سال کا گناہگار، 70 سال کا سیاہ کار، 70 سال کا شرابی، 70 سال کا کبابی، یعنی شرابی کے ساتھ کبابی، ویسے جا کے باربیکیو میں کباب کھائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب یہ 70 سال اتنا ہی معصوم بن گیا، سر منڈوا کے اللہ کے ہاتھ چلا گیا۔ مگر پیغام تو شیطان کو مل رہا، لیکن اس مومن کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا، شیطان کو پیغام مل رہا، آج سے یہ میرا ہو گیا، ہمیشہ سے میرا تھا، رسی توڑا کے بھاگ گیا تھا غلام، آج واپس خود خوشی سے، اپنی خوشی سے، اپنی ندامت سے میرے پاس آ گیا، اب یہ میرا ہو گیا۔ مگر یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے کہ شیطان کے لیے بھی کس کے قریب نہ جانا، جو حج کر کے آیا اب اس سے دور رہنا، وہ خود ہی بلا لے شیطان کو تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ پیغام، سوال یہ کہ یہ پیغام اللہ نے انکمپلیٹ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا مطلب؟ مردوں کا سر مونڈنا ہے، عورت کو حج میں سر منڈوانا حرام ہے۔ بعض مسلمان مکاتب فکر میں، برادران اہل سنت کے ہاں، عورت کے لیے کسی بھی حالت میں سر منڈوانا حرام ہے۔
ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں. یہ دو مسئلے ایسے ہیں جس میں ہماری فقہ سے مطلب ائمہ طاہرین کی بتائی ہوئی شریعت اور ٹکراؤ. نمبر ایک، تقریباً سارے مسلمانوں کے پاس ایک مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے آئی برو بنانا حرام. ہمارے ہاں ایسا قطعاً نہیں، جائز. اور یہ باقی مسلمانوں کیا اتنا اہم مسئلہ کہ آپ حضرات اپنی خواتین سے پوچھئے گا جو حج یا عمرے پہ جاتی ہیں، تو مردوں کی طرح سے تو عورتیں نہیں جاتی ہیں. وہاں جو عورتوں کی ٹائمنگ ہے، روضہ رسول کی بات کر رہا ہوں، مسجد النبوی. وقت کم ہے، میرے ذہن میں بھی باتیں زیادہ ہیں تو زبان ادھر سے ادھر جا رہی ہے. تو روضہ رسول میں جب خواتین جاتی ہیں تو وہ پہلے ان کو صحن میں لے جا کے بٹھا دیتے ہیں کہ اندر جو عورتیں وہ نکلیں، جگہ بنے تو پھر یہ جائیں. کامن سینس کی بات بھی آلریڈی پیکٹ. اب جو صحن میں بٹھاتے ہیں تو پھر یہ وقت کیوں ضائع ہو؟ مختلف زبان بولنے والی خواتین علماء مدینہ یونیورسٹی کی پڑھی بھی آ کے بھاشن دینے لگتی. ہر زبان آپ کو عربی بھی ملے گی، فارسی بھی ملے گی، اردو بھی ملے گی، ملباری زبان بھی ملے گی، بہت ساری. تو زیادہ تر اردو زبان میں یہ مسئلہ ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ آئی برو بنانا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی کتنی سزا ہے، قبر میں اس پہ کتنا عذاب ہے. اتنا اس کو اہم کہ روضہ رسول کے اوپر جہاں 5 منٹ ملتے ہیں عورتوں کو بدلنے کے لیے، وہاں آئی برو کا مسئلہ ضرور چھیڑتی ہیں وہ خواتین مبلغات. اپنی خواتین سے پوچھے. ویسے عموماً ہماری خواتین تو سنتی بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن جنہوں نے سنا ہے ان کو پتا. ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، جائز عمل ہے. اور سر منڈوانا عام زندگی میں عورت کے لیے جائز. 2 مواقعوں پہ حرام ہوتا. نمبر 1، کسی کا سوگ منانے میں سر مونڈ دیا جائے تو وہ تو بعض علماء کہتے ہیں بال بھی اگر توڑیں تو اس کا کفارہ ہے، لیکن یہ بحث میں جانے کا وقت نہیں. آج کی تقریر کا انداز ہی کچھ اور ہو گیا. اور نمبر 2، حج. جب عورت حج کرتی ہے مرد کی طرح تو مرد احرام پہنتا ہے، سر منڈواتا ہے، احرام اتر جاتا ہے. عورت کو اگر احرام اتارنا تو ہے تو وہ تھوڑے سے بال کاٹے گی، تقصیر، سر نہیں منڈوا سکتی. اور اگر کوئی عورت زیادہ قربانی دینے کا جذبہ ظاہر کرے تو ٹھیک ہے، بس شکل لگوں گی، بدنما لگوں گی، عجیب لگوں گی، لیکن حکم خدا کی خاطر میں بالوں کی قربانی دیتی ہوں، سر مونڈ دیتی ہوں، تو یہ عمل گناہ بھی ہوا، احرام میں سر مونڈا کفارہ بھی ہوا، اس کا احرام بھی نہیں اترا. خیر، اب یہ تفصیلات میں نے غلط فورم پہ غلط جگہ چھیڑ دی، لیکن یہ صرف 3-4 منٹ میں نے لیے ہیں اتنے سے مسئلے. اصل بات تو آخر یہ پیغام جو عورت کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے کیوں نہیں؟ بھئی اگر اللہ کہتا کہ تمہیں بھی حج میں سر منڈوانا ہے تو جو عورتیں حج پہ جاتی وہ اس پہ عمل تو ضرور کرتی. دل چاہتا کہ دل نہ چاہتا، لیکن عمل کرنا پڑتا ہے. حج بہرحال ایک ایسی عبادت ہے جو ٹیمپریری صحیح ہر ایک کو شریف بنا دیتی. وہاں جو بتاتے جائیے لوگ عمل کرتے چلے جاتے. وہاں عورت کے لیے پیغام نہیں دیا تو یہ پیغام مردوں کو کیوں ملا یا شیطان کو کیوں ملا کہ ادھر قریب نہ آنا، یہ سر منڈا ہوا ہے، یہ بک چکا ہے اللہ کے ہاتھ، اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، آلریڈی سولڈ. عورت کے لیے پیغام کیوں نہیں؟ عورت کے لیے بھی. لیکن وہی بات جو پیغمبر کی ایک حدیث، یا رسول اللہ مرد جہاد کرتے ہم کیوں نہیں کرتے؟ کہا مردوں کا جہاد میدان میں ہے، تمہارا جہاد گھر میں بیٹھ کے اولاد کی تربیت. جہاد ان پر بھی ہے، جہاد تم پر بھی ہے، ان کے جہاد کا طریقہ الگ ہے، تمہارے جہاد کا طریقہ الگ. بہت سرسری جو حدیث میں نے پڑھ دی کیونکہ آگے 2-3 مجالس کا عنوان بنے گی. لیکن اسی طرح کہا یہ پیغام تو اصل میں شیطان کو دینا اور پھر تمہیں بھی دینا. اللہ کے ہاتھ بک گئے، مرد کا سر مونڈو تو یہ پیغام ملا کہ یہ اللہ کے ہاتھ بک چکا ہے، شیطان اس کے قریب نہ آنا. عورت کا سر مونڈنا نہیں، عورت کے سر کے بالوں پر جو چادر اور اسکارف آ گیا ہے، یہ اسکارف شیطان کے لیے پیغام بن رہا ہے کہ یہ عورت اللہ کے ہاتھوں بک چکی ہے، اے شیطان اس کے قریب نہ آنا. اور یہی پیغام عورت کے لیے ہے جو اسکارف تیرے سر پہ آ رہا ہے. یہ اسکارف دلیل اس بات کی ہے کہ آج سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ہو گئی، اب اپنی زندگی میں مخالفت نہ کرنا. جو مرد کے سر مونڈنے کا پیغام ہے اس سے زیادہ اہم یہ عورت کے اسکارف کا پیغام. اور واقعاً میں نے دیکھا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اسکارف والی عورت اگر اس نے ڈھنگ سے اسکارف پہنا. اسکارف پہننے کے بھی بہت سے طریقے ہیں. وہ مکی ماؤس والا اسکارف نہیں ہے کہ کان بھی نظر آ رہے ہیں اور اسکارف بھی نہیں، منی ماؤس
چوہیا کا نام تو شاید منی ہے، مکی تو اس کے شوہر کا نام ہے، خیر جو بھی ہو، تو یہ اسکارف جو صحیح اور ڈھنگ سے پہنتے ہیں، میں نے غیر مسلموں کو دیکھا ہے ایسی عورت کا احترام کرتے ہوئے۔ یہ بہت اہم پیغام اس کے ذریعے مل رہا ہے۔ مرد تو سر منڈوا کے آئے، 6 مہینے کے بعد دوبارہ فصل لہلہا رہی، عورت کا یہ اسکارف مرتے دم کا قبر میں جاتا ہے، یعنی عورت کو جو حج میں پیغام ملا ہے وہ پرمننٹ پیغام اس کے لیے بن گیا ہے۔ اور یہی پیغام جو عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، صرف طریقہ الگ کر دیا گیا۔ یہی کربلا کا ایک بہت اہم میسج۔ پہلے دن سے آقا حسین کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آقا کربلا اگر جانا ہی ہے، اول تو آپ بھی نہ جائیے، اور اگر جانا ہی ہے تو مردوں کو لے کے جائیے اور عورتوں کو لے کے نہ جائیے۔ یہ عورتیں میدان جنگ کی مشکلات برداشت نہیں کر سکتی، یہ عورتیں تلوار نہیں جلا سکتی، تلوار چلانا جانتی بھی ہوں تب بھی نہیں، تو انہیں کیوں لے جا رہے ہیں؟ اور آقا حسین کا وہی پیغام تھا کہ طریقہ جہاد کا الگ ہوگا، لیکن کربلا کے جہاد میں جو مردوں کا رول ہے اتنا ہی اہم عورتوں کا بھی۔ بغیر عورتوں کے شامل کیے ہوئے میرا کربلا کا مشن نامکمل رہے گا۔ آج مسائب بہت مختصر پڑھنے کا ارادہ اس وجہ سے کہ مجلس کا وقت بہت زیادہ ہو گیا اور تھوڑی سی تاخیر سے ہی مجلس شروع ہوئی، کہ دعائے توسل کی برکتیں، میرا اندازہ ہے کہ شاید شب جمعہ دعائے کمیل کی وجہ سے بھی 10-12 منٹ کے بعد مجلس شروع ہوگی، لیکن خیر اس کا میں خود بھی ویٹ کروں گا کہ کل کیا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ فی الحال اتنی سی بات۔ ہاں، ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، اس کا جواب دے رہا ہوں، یہ موضوع سے ہٹ کر، اور وہ یہ ہے کہ آج شب 2 محرم ہے، اور 2 محرم کو آقا حسین کربلا پہنچے، تو شب 2 محرم کو عموماً کربلا آمد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ جب بھی کونسل کے اس ممبر سے پہلا اشرا پڑھا تو ہمیشہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ چونکہ آقا حسین 2 محرم کے عصر کے بعد کربلا پہنچے، یعنی دن ختم ہو رہا تھا، 3 کی شب لگنے والی تھی، تو وہ مصائب میں پڑھتا ہوں آنے والی مجلس میں جو 3 کی شب ہوتی۔ یہ میں وضاحت کر دیتا ہوں، ورنہ بعض لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ تو مصائب رہ نہیں گئے۔ ابھی اگر مصائب پڑھے جائیں گے تو آقا حسین کے کربلا پہنچنے میں تقریباً 20 گھنٹے باقی، اور کل جو پڑھے جائیں گے تو گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے ہی آقا کربلا پہنچے ہوں گے۔ خیر، یہ تو ایک وضاحت ان لوگوں کے لیے جو بڑے سے بڑے علماء اور خطیب کو بھی نہیں بخشتے ہیں، تو یہ جیسا طالب علم پوری 1 گھنٹے کی محنت ان کی نگاہ میں بالکل بیکار ہوتی ہے۔ 1 منٹ کی غلطی اگر ان کے علم میں آ جائے تو اس پہ فوراً اعتراض ہو جاتا۔ تو میں نے کہا کہ پہلے سے جواب دے دوں، بہت مختصر مسائل۔ آقا حسین جب مدینے سے چل رہے تھے تو وہ تو کل آپ نے جو مصائب سنے اس سے ربط دیتے ہوئے کہ صغرا کو نہیں لے گئے، اس لیے نہیں کہ صغرا لڑکی ہے، لڑکیوں کو تو لے جا رہے ہیں، عورتوں کو تو لے جا رہے ہیں، بلکہ خاندان کے بزرگوں سے، خاندان کے جوانوں سے، خاندان کے دوستوں سے، خاندان کے دور کے رشتہ داروں سے لے کے سب نے ایک ہی بات کہی کہ آقا حسین اگر آپ کو جانا ہی ہے تو اپنے ساتھ ان مخدرات عصمت و طہارت کو، فاطمہ کی بیٹیوں کو، اہل حرم کو لے کے نہ جائیے۔ میدان جنگ کی مشکلات، اور آقا حسین کا ہمیشہ ایک ہی جواب رہا جو پروردگار عالم نے فرشتوں کو جواب دیا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے پتا ہے کیا ہونے والا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس میدان کربلا کے جہاد میں زینب و کلثوم اور میرے گھر کی خواتین، ان کا حصہ کتنا ضروری اور کتنا اہم۔ زینب کبریٰ خالی نام کی حد تک شریکت الحسین نہیں کہلاتی، پورے جہاد میں زینب کا حصہ بھرپور طریقے سے رہا، یہاں تک یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ خطابت کا جملہ ہو، کہ حسین کا مشن نامکمل یا ناکام ہو جاتا اگر زینب ساتھ میں نہ ہوتی۔ وہی چیز جو مجلس کے آخر میں آئی تھی کہ ہاں جہاد کا طریقہ الگ ہے، حسین تلوار لے کے جہاد کریں گے، زینب خطبہ دے کے جہاد کریں گے۔
اکبر کلیجے میں برچی اور اصغر گلے میں 3 بھال کا تیر کھا کے جہاد کریں گے، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگیں گے، یہ سکینہ کا جہاد ہوگا۔ لیکن جہاد برابر سے ان کو بھی کرنا اور ان کو بھی، اس کے بغیر کربلا نامکمل۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ جب خاندان کا کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار آ کے یہ مشورہ دیتا، بہت ہی قریبی رشتہ دار جو ہے تو نامحرم لیکن اتنا قریبی ہے کہ گویا محرم کے قریب، تو حسین یہی جواب تو دیتے ہیں، مگر حسین کے جواب سے پہلے بے ساختہ کسی اور کا جملہ کانوں میں پڑ جاتا۔ مثلا عبداللہ ابن عباس آئے، خاندان کے بہت ہی قریبی، ان کے حالات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، منزل مصائب شروع ہو چکی۔ حسین عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حسین میں نے تیرے بابا کا زمانہ دیکھا اور پورے کوفے کے پورے حالات سے میں واقف، مجھے پتا ہے تو کہاں جا رہا۔ ابھی تو حسین نے کوفے ہی کا ارادہ کیا، اول تو وہاں مت جا، اور اگر جانا ہی ہے تو اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو لے کے نہ جا، کوفہ غداروں کا شہر ہے، کوفہ بے وفاؤں کا شہر۔ حسین کا جواب تو آپ نے سن لیا، لیکن یہاں پر اس سے پہلے کہ حسین یہ جواب دے، پردے کے پیچھے سے زینب کبریٰ کی آواز آئی، اے عبداللہ ابن عباس، بہن کو بھائی سے جدا کرنے کا مشورہ دے رہا ہے یا زینب کی موت کا مشورہ دے رہا؟ بھائی سے الگ ہو کر بھلا بہن زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ کربلا کی سے پہر جب حسین آئے اور آ کر کہا کہ زینب بہن اب میرا الوداعی سلام لو، آج میرا اور تیرا 55 برس کا ساتھ چھوٹ رہا۔ اب توہین آمیز جملہ آپ کو لگے گا لیکن پورا جملہ سنیے گا۔ یہ الگ بات ہے جب حسین نے کہا کہ آج جدائی ہو رہی ہے 55 برس کی، تو زینب زندہ رہی۔ مدینے میں زینب نے کہا تھا ابن عباس اگر بھائی اور بہن کو الگ کیا تو زینب مر جائے گی۔ زینب صدیقہ طاہرہ کی صدیقہ طاہرہ بیٹی، زینب غلط بیانی نہیں کرتی۔ تو مدینے میں جو جملہ کہا تھا کیا وقتی جوش میں کہہ دیا تھا؟ کیا عام عورتوں کی طرح جذباتی ہو کے کہہ دیا تھا کہ مر جائے گی بہن؟ اور اگر حقیقت بیان کی تھی تو کربلا کی سے پہر زینب زندہ کیسے رہی؟ حسین کے صرف ایک جملے نے زینب کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ واقعاً جو مدینے میں زینب نے 28 رجب کو کہا ہے، یہی کربلا میں 10 محرم کی سے پہر کو ہو جاتا۔ صرف ایک جملے نے، بہن جدائی ہو رہی ہے، آخری سلام لو، اب میرا قافلہ تیرے حوالے، میرا بیٹا تیرے حوالے، میرا جہاد تیرے حوالے۔ اب جو زینب کو یہ ذمہ داری ملی، امامت کو بچانا میری ذمہ داری، حسین کے مشن کو بچانا میری ذمہ داری، مرتی بھی زینب کو اسے ایک جملے نے زندگی عطا کر دی۔ بھائی کے مشن کو بچانے کے لیے زینب زندہ ہے، ورنہ تو بھائی سے الگ ہو کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور اسی حوالے سے پھر حسین نے سواریاں اس طرح تیار کرائیں کہ مخدرات عصمت و طہارت بھی حسین کے ساتھ چلے۔ محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ گیا، اور اس پہرے کی نگرانی کون کر رہا؟ اس پہرے کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سرکار غیرت و حیا ابو الفضل العباس کے ہاتھ میں آج محلہ بنی ہاشم ہے۔ نامحرم تو نامحرم مرد، کوئی ممیز بچہ بھی آج اس محلے میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ رسول کا حرم جا رہا، علی کی بیٹیاں جا رہی، فاطمہ کی وارث جا رہی، سخت ترین پہرے میں سواریاں لائی گئی۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے اور کوئی بتانے والا آپ کو وہ جگہ بتائے جہاں پہ یہ سواریاں لا کے بٹھائی گئی تھی۔ سواریاں آ رہی ہیں، ہر سواری پہ محمل ہے، محملوں کے اوپر یا ہماریوں پر پردے پڑے ہوئے، اور جیسے جیسے ایک ایک سواری آتی ہے حسین پیغام بھجواتے ہیں کہ یہ کس بی بی کی سواری ہے۔ ایک مرتبہ ام فروہ کی سواری آئی، حکم امام پایا، ام فروہ باہر نکلی، قاسم ماں کا انتظار کر رہے ہیں۔ 13 برس کے قاسم نے ہاتھ پکڑ کے سہارا دے کے ماں کو سوار کرایا۔ لیلا کی سواری آئی، 18 سال کا اکبر ماں کا انتظار کر رہا ہے، اکبر نے سہارا دے کے ماں کو سوار کرایا۔ ام کلثوم کی سواری آئی، ام کلثوم کی اولاد نہیں
نہیں ہے یا بہت چھوٹی ہے۔ ایک بار عباس آگے بڑھے اور ام کلثوم کو سہارا دے کے سوار کرایا، اور پھر آخری وہ مرحلہ آیا جب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی سواری آئی اور شہزادی حجاب کے ساتھ اپنے حجرے سے باہر آتی ہیں۔ جیسے ہی شہزادی کو باہر آتا دیکھا، ایک طرف سے اکبر تڑپ کے آگے بڑھے، ایک طرف سے عباس دوڑ کے آگے بڑھے، مگر حسین نے روک دیا۔ حسین نے روک دیا، نہیں عباس تم نہیں، نہیں اکبر تم نہیں، میری بہن سوار ہو رہی ہے، زینب کو حسین سوار کرائے گا۔ اور ایک بار حسین نے زینب کو سوار کرایا، کس شان سے، کس طہارت کے ساتھ یہ قافلہ چلا۔ اب سوچئے 28 رجب کو مدینے میں جن بیویوں نے اپنے قافلے کی یہ شان دیکھی ہے، جب 11 محرم کربلا کا میدان سواریاں لائی گئیں، نہ محملیں ہیں، نہ عماریاں ہیں، نہ پردے ہیں، نہ سوار کرانے والے۔ بیویوں کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ ہر ایک کو اپنا وارث یاد آ گیا۔ فرما نے اس اونٹ کو دیکھا، آواز دی قاسم بیٹا تیری ماں سوار ہو رہی ہے، کیا تو بھی ماں کو سہارا نہ دے گا؟ لیلا نے اکبر کو آواز دی، کلثوم نے عباس کو پکارا، لیکن شریکت الحسین ہیں زینب، شریکت الحسین۔ بیویوں کی بے چینی دیکھی، کہا بیویوں گھبراؤ نہیں، اگر آج عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، حسین نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ابھی علی کی بیٹی زینب ہے، میں تمہیں سوار کراؤں گی۔ ہر بیوی کو سہارا دیا، ہر بیوی کو سوار کرایا، مگر آخر میں زینب کی باری آئی۔ ایک مرتبہ بڑی حسرت سے دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، مدینہ یاد آ رہا ہے، آواز دیتی ہے، فرات کو دیکھ کر آواز دیتی، عباس تیری بہن سوار ہو رہی ہے، کیا تو بھی سہارا نہ دے گا؟ بھئی یہ جملہ سننا تھا، یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ میرا بیمار امام گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، آگے بڑھا، کہا پھوپھی اماں اگر چچا عباس نہ رہے، ابھی آپ کا بھتیجا موجود ہے، ارے میں آپ کو سوار کراتا ہوں۔ اور سجاد نے زینب کو سوار۔ خداوندہ ان مصائب اہل بیت، مصائب زینب کبریٰ، مصائب سرکار سید الشہداء پہ گریہ کرنے والے مومنین اور مومنات کے اس گریہ کا واسطہ ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں اور دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار کی مال، جان، عزت اور اولاد کی حفاظت فرما۔ اس گریہ کا واسطہ غم حسین کے سوا ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ ہماری حاجت قبول فرما۔ ہمارے مرحومین خصوصاً جن کا آج سال ثواب ہے، اعلی علیین میں انہیں بلند درجات عطا فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ کچھ لوگ مشکلات میں گھرے ہیں، انہوں نے خاص التماس کی ہے، خداوندہ ان کو اور جو التماس نہ پہنچا سکے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم